آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خبر کی جس نے حال ہی میں پورے جنوبی ایشیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس خبر نے علاقائی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کے امکان پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تو اصل سوال ہے کیا؟ اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی امریکہ کو چین کی سب سے اہم بندرگاہ کے بالکل بغل میں ایک فوجی اڈا دے رہا ہے؟ یہ سوال ایک بہت بڑے بین الاقوامی اخبار کی ایک تہلکہ خیز رپورٹ کے بعد سامنے آیا ہے۔ رپورٹ جو فائنینشل ٹائمز میں چھپی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے غیر رسمی طور پر بلوچستان کے علاقے پسنی میں امریکہ کو ایک فوجی سہولت کی پیشکش کی ہے۔ اب واشنگٹن کو یہ پیشکش کیوں کی گئی اور یہ اتنی بڑی بات کیوں ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا نقشے پر نظر دوڑانی ہوگی۔ پسنی، اس کا اسٹریٹجک محل وقوع، کہتے ہیں نا کہ ریئل اسٹیٹ میں سب کچھ لوکیشن کا کھیل ہے۔ لوکیشن لوکیشن لوکیشن۔ تو جناب جیو پالیٹکس میں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ ایک چھوٹی سی ماہی گیری کی بندرگاہ اتنی بڑی لہریں کیوں پیدا کر رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں۔ سب سے دلچسپ چیز ہے ان دونوں بندرگاہوں کی قربت۔ گوادر، جو چین کے CPEC منصوبے کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پسنی ہے۔ مطلب چین کی $26 ارب کی سرمایہ کاری کے بالکل پاس ایک ممکنہ امریکی فوجی اڈا۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ معاملہ صرف ایک بندرگاہ کا نہیں ہے۔ اگر امریکہ یہاں آ جاتا ہے تو یہ ایک ایسی جیو پولیٹیکل شطرنج کی بساط بچھا دے گا جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص طور پر پاکستان کے دو سب سے اہم پڑوسی ممالک کے لیے یہ شدید تشویش کی بات ہوگی۔ چین کے لیے تو یہ سیدھا ایک چیلنج ہے۔ سوچیں، ان کے سب سے بڑے اسٹریٹجک انویسٹمنٹ CPEC کے دروازے پر امریکہ آ کر بیٹھ جائے۔ یہ نہ صرف ایک نگرانی کی چوکی ہوگی بلکہ چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی ایک بڑی امریکی حکمت عملی کا حصہ بھی سمجھا جائے گا، اور ظاہر ہے اس سے پاکستان جیسا اہم دفاعی پارٹنر بھی دور ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات اس پورے خطرے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ پاکستان کی 80 سے 85% دفاعی ضروریات چین پورا کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے سب سے بھروسے مند اتحادی کو ناراض کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ اب آتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران کے لیے بھی یہ صورتحال کچھ کم تشویشناک نہیں۔ ان کی سرحد کے بالکل قریب ایک امریکی جاسوسی کا اڈا، یہ تو ایک فوری سیکیورٹی خطرہ ہے۔ خطے میں امریکی فوجی موجودگی میں اضافے کا مطلب یہ بھی ہے کہ تہران پر دباؤ بڑھے گا، بالکل ویسے ہی جیسے چابہار بندرگاہ کے ذریعے بھارت پر نظر رکھنے کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو واضح ہے کہ داؤ بہت اونچے لگے ہوئے ہیں، لیکن اتنے سنگین الزامات کے بیچ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس رپورٹ میں کوئی سچائی بھی ہے؟ اس معاملے پر پاکستان کے اندر تجزیہ کاروں میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور دو بالکل مختلف وضاحتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اسٹریٹجک تبدیلی کی بات کرتی ہے تو دوسری ایک تجارتی تجویز کی۔ تو یہ ہیں وہ دو مختلف نظریات۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک پیشکش ہے، یعنی پاکستان کی حکومت واشنگٹن کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہے۔ دوسری طرف دوسرا نظریہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی فوجی اڈا نہیں بلکہ ایک نجی امریکی کمپنی کی طرف سے ایک خالصتاً تجارتی تجویز ہے جسے اپنی معدنیات برآمد کرنے کے لیے ایک بندرگاہ چاہیے۔ جیسا کہ ایک سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ یہ صرف پتنگ بازی ہے، چین کو بیلنس کرنے کی بات کرنا نانسنس ہے۔ ان کے مطابق یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی تجویز ہے، کوئی فوجی اڈا نہیں۔ وہ اس بات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں کہ اس کا کوئی فوجی پہلو ہے۔ ان کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ ایک کاروباری معاملے کو جیو پولیٹیکل بحران بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھارت کا بھی ہاتھ ہو۔ تو ظاہر ہے یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اصل سچائی کیا ہے یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا جب مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ تو آگے کیا ہوگا؟ اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا تو ہمیں 3 چیزوں پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ سب سے پہلے پاکستان کی حکومت کا سرکاری رد عمل کیا آتا ہے، وہ تصدیق کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں یا پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا، چین اور ایران اس پر سرکاری طور پر کیا کہتے ہیں۔ اور تیسرا، کیا واقعی کسی امریکی کمپنی کی طرف سے پسنی میں سرمایہ کاری کا کوئی باقاعدہ اعلان سامنے آتا ہے؟ تو آخر میں پسنی بندرگاہ کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ کیا یہ ایک سوچا سمجھا جیو پولیٹیکل موو ہے یا پھر صرف ایک تجارتی منصوبہ جو قیاس آرائیوں کی زد میں آ گیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی خطے کے مستقبل کا ایک اہم باب لکھے گا۔